السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، ہم سب کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے دور فرمائے، جو مر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمارے شوہر کو، ہمارے اولاد کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں عزت، شہرت، دولت اور صحت سے نوازے، آمین۔ جو مر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو زندہ ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہماری عزت اور آبرو کو مرنے کے بعد بھی قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو نشے کے عادی ہیں ان کو نشے سے دور فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیئر سسٹر، آج سے ہم اس ویڈیو کے ذریعے اپنا لیسن یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کی کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اس ذیل میں خیال آیا کہ پوری 40 حدیثیں کر دی جائیں تاکہ اس کے یاد کرنے والے چہل حدیث کے عظیم الشان ثواب کے بھی مستحق ہو جائے۔ یہ احادیث سب نہایت صحیح اور قوی بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں۔ چونکہ آج کل عام طور پر مسلمانوں کی اخلاقی حالت زیادہ تباہ ہوتی جا رہی ہے اور بچپن میں تعلیم اخلاق مؤثر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکثر احادیث وہی درج کی ہیں جو اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے زرعی اصول ہیں۔ ڈیئر سسٹرز، شروع کرتے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر صرف 1 پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لیتے جائیں گے۔ ایک آج یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن ایک ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم تجوید کے رول سیکھ رہے ہیں ساتھ میں۔ تجوید کے رولز آپ لوگوں کو پہلے ہی حدیث میں پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد 2-3 حدیثوں میں 2-3 ویڈیوز میں آپ لوگوں کو سمجھائے جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے وہی ویڈیوز دوبارہ دیکھنی ہے اور یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں۔ ڈیئر سسٹرز، اب ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سسٹر، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ الف کہلاتا ہے۔ الف پر کوئی حرکت آ جائے، الف کی شکل ہو لیکن زبر، زیر اور پیش یا جزم، تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں کہلاتا۔ جیسے کہ اس میں ہے انا، تو یہ انا کے نیچے، حمزہ کے نیچے جو زیر ہے تو یہ الف نہیں حمزہ کہلائے گا۔ پیاری سسٹرز، پھر ہے نون غنہ۔ خشوم یعنی ناک کا بانسا جڑ، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے حروف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر بنبناہٹ گنگنی آواز میں پڑھنے کو کہتے ہیں غنہ۔ یہ نون میم پر جب شدہ آ جائے تب ہوتا ہے۔ ڈیئر سسٹرز، میم کو ہم سمپل پڑھیں گے کیونکہ پڑی حرکت کو ہم نہیں کھینچتے۔ زبر زیر پیش کو پڑی حرکت کہتے ہیں، اس کو ہم نہیں کھینچتے۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو ہم ایک ایک الف کے جتنا کھینچتے ہیں، لیکن پڑی حرکت کو ہم نہیں کھینچتے۔ پھر میم کے بعد پیاری الف آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور لام ہم نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ حروف قمری اور حروف شمسی، بعض الفاظ کے شروع میں الف لام آتا ہے، جسے الحمد، الرحمن، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اگر الف لام کے بعد حروف شمسی آ جائے تو لام کا ادغام ہوگا، یعنی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ مثلا الشمس، الزیتون، جیسے یہاں ہے انما الاعمال۔
لیکن اس میں ہم نے الف نہیں پڑھا، لام پڑھا ہے۔ جب بھی الف اور لام کے بعد حروف شمسی آ جائے تو الف لام دونوں نہیں پڑھے جاتے۔ حروف شمسی یہ ہے تا، ث، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اگر الف لام کے بعد حروف قمری آ جائے تو لام کا ادغام نہیں ہوگا، یعنی لام پڑھا جائے گا اور الف نہیں پڑھا جائے گا، جیسے کہ القوثر، القارعہ، جیسے انما الاعمال، ٹھیک ہے۔ حروف قمری کون کون سے ہیں؟ حمزہ، با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ تو یہاں بھی ہم الف نہیں پڑھیں گے، لام پڑھیں گے، کیونکہ الف اور لام کے بعد حروف قمری ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں، میں نے بتا دیا ہے آپ لوگوں کو۔ حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے، میم کو الف مدہ کے ساتھ کھینچیں گے۔ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ڈیئر سسٹر، سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں مد کس کو کہتے ہیں۔ مد کہتے ہیں اسٹریچ کرنے کو، کھینچنے کو۔ مد دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، مد اصلی اور مد مرفی۔ مد اصلی ہم آگے جا کر سیکھیں گے، یہاں ہم صرف مد مرفی سیکھیں گے، مد مرفی آگے جا کر سیکھیں گے، یہاں ہم مد اصلی سیکھیں گے۔ منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہو، یعنی کہ جس پر حرکات آ جائے، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اور حروف مدہ یا مد اصلی کس کو کہتے ہیں؟ الف ساکن، الف خالی، واو ساکن، یا ساکن، اس کو کہتے ہیں حروف مدہ یا مد اصلی۔ جس خالی الف، کوئی الف کے اوپر حرکات آ جائے حمزہ کہلاتا ہے، لیکن الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں اور الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً مالی کے، مثلاً جیسے یہاں ہے مالی، ٹھیک ہے، الف خالی اور الف خالی سے پہلے زبر آ جائے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واو مدہ کہلاتی ہے۔ مثلاً اعوذ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، الف مدہ کو بھی، واو مدہ کو بھی، یا مدہ کو بھی۔ یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، مثلاً رحیم، تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ ان کو ایک ایک الف کے جتنا کھینچنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سخت گناہ ملتا ہے۔ اب لام کو سمپل پڑھیں گے کیونکہ بڑی حرکت ہے، کھینچتے نہیں ہے۔ با کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اب یہاں دوبارہ سے لام سائلنٹ ہے، کیونکہ حروف قمری ہے آگے نون پر غنہ ہوگا، غنہ کو ہم ہمیشہ 2 الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب بھی نون یا میم پر شدہ آ جائے وہاں غنہ ضروری ہوتا ہے۔ نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو پھر سے الف مدہ کے ساتھ کھینچیں گے، الف خالی اور الف سے پہلے زبر، تو الف مدہ ہو گیا۔ تا پر ساکن کریں گے، کیونکہ وقف کی حالت میں زبر زیر پیش کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔